بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی بیدہ تصرف الاحوال وتخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید العادین الی محاسن الافعال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی رحمت شفیع امت قائد الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد زینت مسند استارت فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید فیاض الرحمن شاہ صاحب وارثان منبر و محراب علماء اہل سنت، آج ہم سب کو فکر رضا کے زیر اہتمام ماہانہ درس قرآن میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال جل جلالہ منتظمین کے انتظام اور شرکاء کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ نوجوانوں کا بڑا مبارک جذبہ ہے کہ ہر ہفتے ہی تقریباً دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور علم دین پھیلانے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کی مسائل کو سمجھنا یہ عبادت سے کہیں زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ اس واسطے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوم العبادہ نوم العالم، جو عالم کی نیند ہوتی ہے فرمایا جاہل کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے۔ اور یہ باقاعدہ دین پڑھنا اس کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن ایک ہر مہینے ایک سبق چل رہا ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے، وہاں سے دین سمجھنے کی خاطر حاضری دینا یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں پہ یہ سلسلہ ہوتا ہے، جہاں پہ قرآن سمجھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے،
وہاں پہ بیٹھنے والوں پر رب تعالی 4 انعام ضرور نازل فرماتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا نازلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وخفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ فرمایا جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، جہاں حدیث سمجھی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، فرمایا وہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں نازلت علیہم السکینہ، ان بیٹھنے والوں پر رب تعالی سکون نازل فرماتا ہے، ان کے دلوں پر سکون نازل فرماتا ہے۔ آج سکون کی تلاش میں لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں، ساری آسائشیں ہیں، آسانیاں ہیں، ہر قسم کی موج مستی ہے، لیکن دل میں سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، دل مطمئن نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چاہتا ہو مجھے سکون ملے وہاں بیٹھے جہاں میرے دین کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں پہ اس طرح کے سلسلے چلتے ہیں، وہاں پہ بیٹھنے سے بندے کے دل میں رب ذوالجلال سکون نازل فرما دیتا ہے۔ نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وخفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ فرمایا وہاں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت وہاں اترتی ہے، اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ ان بیٹھنے والوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ سب سے بڑا انعام جو آخری انعام ہے وہ کیا ہے؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ وہاں پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھے تو فرش زمین پہ ہیں، حاضری ان کی عرش بری پہ لگائی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ رب ذوالجلال بیٹھنے والوں میں سے ہر ایک کا نام لیتا ہے فرشتوں کے سامنے اور فخر بھی فرماتا ہے کہ دیکھو تو صحیح فرشتوں، تم کہتے تھے آدم کو نہ بنا، اے فرشتوں دیکھو تو صحیح میرے محبوب کے غلام اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود یہ کیسے دل لگا کے بیٹھے ہیں، اور یہ انہوں نے سلسلے بنا رکھے ہیں، میرے دین کو سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال نام لیتا ہے، فخر فرماتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور جس پر رب تعالیٰ خوش ہو کے نظر فرما دیتا ہے پھر کمال یہ ہے کہ اسے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ تو یہ بڑا اچھا سلسلہ ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی کہ بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، چونکہ اپنا کام ہے اذان دینا، مؤذن کا کام ہوتا ہے اذان دینا۔ اذان دینے والے کا یہ کام نہیں ہے کہ نمازی گنے کہ نمازی زیادہ آئیں گے تو میں اذان دوں گا، اتنی تعداد میں آئیں گے تو اذان دوں گا۔ مؤذن کا کام ہے اذان دیتا رہے، نمازی آئیں یا نہ آئیں مؤذن کو ثواب ضرور ملتا رہے گا۔ تو آج چونکہ میرا جو موضوع ہے وہ قربانی کا چونکہ موسم بھی ہے اور اس کے فضائل و مسائل پہ بحث کرنی ہے تھوڑی دیر انشاءاللہ۔ دعا کر رہا ہوں رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مخصوص دن میں مخصوص جانور کو مخصوص شرائط سے تقرب نیت تقرب کی ہو، حصول ثواب کی نیت سے ذبح کرنا، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ یعنی ویسے بھی جانور عام دنوں میں بھی ذبح ہوتے ہیں، حلال جانور ذبح ہوتے ہیں تو وہ جائز ہوتے ہیں، لیکن یہ دن بھی خاص ہیں اور جو جانور ہے وہ بھی خاص ہے، اس کی بھی شرطیں ہیں۔ آگے وہ جو نیت ہے وہ گوشت حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ نیت حصول ثواب ہے۔ تو ان شرائط میں جب جانور ذبح ہوگا تو اس کو قربانی کہا جاتا ہے، اور قربانی رب ذوالجلال جل جلالہ کے گائے بگائے بندوں کو بخشنے کے یہ بہانے ہیں۔ کوئی دن میں بار بار یہ نماز کا سلسلہ ہے، ہفتے بار جمعہ آ جاتا ہے، اس کے بعد دیکھو تو سالانہ کے ایسے مواقع ہیں کہ رب ذوالجلال بندوں کو متوجہ فرماتا ہے، اے بندو یہ رمضان ہے، یہ شب قدر ہے، یہ شب برات ہے، یہ ایام تشریق ہیں، یہ اضحیٰ کے دن ہیں، یہ قربانی ہے، اس میں تم عمل کر لو۔ عمل کرو گے رب ذوالجلال فرماتا ہے میں تمہاری بخشش فرماتا ہوں۔ یہ رب کا تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے یہ قربانی جیسے دن ہمیں عطا فرمائے۔
قربانی کے بارے میں بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے جس کو پیارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. مسند امام احمد میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے, دیگر بھی کئی کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عمل ابن آدم کا کوئی عمل رب ذوالجلال کو اتنا پیارا نہیں ان دنوں میں من احراق الدم, خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل رب تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے. یعنی عام دنوں کی بات نہیں ہو رہی, ان دنوں کی 10, 11 اور 12 ذی الحجہ کو رب ذوالجلال جتنا پیار مسلمانوں کے ساتھ اس عمل سے کرتا ہے کہ وہ جانوروں کا, حلال جانوروں کا, شرائط کے ساتھ جو جانور ہیں ان کا جب وہ خون بہاتے ہیں رب ذوالجلال کو یہ عمل بڑا پیارا لگتا ہے. یعنی ایک طرف بندہ ایسا کرے کہ ایسا فتنہ بھی چلا پچھلے سالوں میں, کہتے ہیں یہ جانوروں کی نسل کشی ہے, اس طرح یہ جانوروں پر رحم کے خلاف ہے کہ اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں, اس کے بدلے تم کسی غریب کی شادی کروا دو, کہیں کسی غریب کی مدد کر دو, یا کوئی رستہ بنوا دو, اس طرح صدقہ جاریہ کر دو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ ان دنوں میں اگر ممکن ہو سونے کا پہاڑ بھی صدقہ کرے, رب تعالیٰ اتنا پسند نہیں فرماتا جتنا 20,000 کے بکرے کو اللہ پسند فرما لیتا ہے. ایک طرف بندہ قربانی سے ہٹا کہتا ہے دیکھو یہ قربانی تو ہو رہی ہے, میں نہیں کرتا, میں ادھر 5 کروڑ لگا دیتا ہوں, میں ادھر اربوں خربوں لگا دیتا ہوں, غریبوں کی مدد کرے, حاجیوں کو پانی پلائے, اور بھی جو اس طرح کے رفاع عامہ کے کام ہے وہ کرے. کہتا نہیں قربانی یہ نسل کشی ہے, جانوروں کے رحم کے خلاف ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا. یہ جو جانور ذبح کرنا ہے رب ذوالجلال کو یہ عمل بڑا پیارا لگتا ہے. آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا. فرمایا جانور جو قربانی کا ہے یہ اتنا پیارا جانور ہے, اس کا گوشت تو تم نے کھا لیا, کچھ ایسے اس کے اعضاء ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو, پھینک دیتے ہو, نہیں کھاتے. فرمایا یہ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا. قیامت کے دن اس کے بال, اس کے سینگ اور اس کے کھر یہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے میں رکھے جائیں گے. قیامت کے دن یہ بھی تمہارے کام آئے گا. بلکہ جو المعجم الکبیر کے اندر حدیث مبارکہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا اے بیٹی اٹھو, اپنی قربانی کو دیکھو کہ یہ قربانی کا گوشت قیامت کے دن تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا. اب جہاں پہ نیکیوں کے پلڑے میں کیا کیا ہے, نماز کا نور ہے, روزے کی برکتیں ہیں, تہجد کی نورانیت ہے, وہ قرآن کی تلاوت ہے, وہ درود و سلام ہے. جہاں پہ اتنے بڑے بڑے بہت بڑے بڑے عمل ہوں گے وہاں پہ کیا ہوگا, حضور فرماتے ہیں قربانی کے جانور کے سینگ بھی ہوں گے, اس نورانیت کے ماحول میں کھر بھی ہوں گے. فرمایا یہ جو جانور کا گوشت ہے رب ذوالجلال تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے میں صرف یہی گوشت نہیں رکھے گا, یعنی 10 کلو 15 20 کلو گوشت تھا یہ نہیں. فرمایا اس گوشت کو 70 گنا بڑھا کے رب ذوالجلال تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دے گا. تو اس سے کیا ہوگا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّمَعَ لَيَقْعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ. فرمایا جب تم جانور لٹاتے ہو نا ذبح کرنے کے لیے, اب جانور کی گردن اور زمین میں فاصلہ کتنا ہے, 6-7 انچ کا فاصلہ ہے. فرمایا جب تم چھری چلاتے ہو بڑی تیزی سے خون ٹپکتا ہے, زمین پہ آتا ہے. فرمایا خون زمین پر بعد میں آتا ہے, قربانی اللہ کے دربار میں پہلے پہنچ جاتی ہے. رب تعالیٰ قبول پہلے فرما لیتا ہے. پہلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا, پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ ذبح کرتے, گوشت بناتے, پہاڑ پہ رکھتے, آگ جلاتی, پھر پتہ چلتا کہ قبول ہے یا مردود ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی
اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَعَ لَيَقْعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَالَ الْأَرْضُ، فرمایا محبوب اپنے غلاموں سے فرما دو کہ قربانی کا گوشت تو بنانا بعد کی بات ہے، ابھی تم نے چھری چلائی، رب ذوالجلال نے تمہاری قربانی کو قبول فرما دیا۔ اس کے جو آخری جملے ہیں نا حدیث پاک کے، وہ بڑے قیمتی ہیں۔ فرمایا فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اے میرے غلاموں قربانی کرنے کا موقع ملے تو خوشی سے کیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ قربانی کر رہے ہو تو یہ ذہن میں ہے کہ دیکھو اگر نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر نہیں کرتا اتنی مہنگائی کا زمانہ ہے تو قربانی اوپر سے کرنی پڑ گئی ہے، اگر نہیں کرتا تو یوں ہوگا۔ تو اس طرح تنگ دلی سے یا منہ بنا کے یا اس طرح کوئی ذہن میں خیال ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہیں موقع مل رہا ہے، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ خوش ہو کے قربانی کرنی ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ جو تمہارا جانور ہے، بکرا ہے یا گائے ہے، اس کے ساتھ پیار محبت کا اظہار کرو، اسے پانی پلاؤ، اسے چارہ ڈالو، اس کے پاس بار بار جاؤ، یہ خوشی کا اظہار کرو۔ فرمایا میرے غلاموں جب قربانی کرو تو تمہارا دل بھی خوش ہونا چاہیے اور دل کی خوشی تمہارے چہرے سے واضح بھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح پیارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے قربانی، سبب ہے، طاقت ہے، شرطیں پائی گئی، سارا کچھ ہے، لیکن قربانی نہیں کر رہے، ان کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا بڑی سختی فرمائی اور بڑی سخت جھڑکی دی۔ فرمایا وَمَنْ وَجَدَ سَعَ، جس بندے کے پاس طاقت تھی، شرائط اس میں پائی جاتی ہے، لیکن قربانی نہیں کر رہا، قربانی نہیں کی اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وَلَمْ يُضَحِّ، اس نے قربانی نہیں کی، صاحب نصاب بھی تھا، باقی شرطیں بھی تھی، وَلَمْ يُضَحِّ، قربانی نہیں کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے۔ ارے دیکھو تو صحیح، وہ ذات جو مسجد میں بلانے آئے ہیں، جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ مسجدوں کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ رب کی طرف، وہ کتنی سختی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ قریب نہ آنا، چل واپس، ہمارے مصلی کے قریب نہ۔ کیوں؟ کہ تو نے عمل نہیں کیا کس پہ؟ سنت ابراہیمی پہ، جو واجب تھی تجھ پہ، واجب کے درجے میں تھی، اس پہ عمل نہیں کیا۔ جس نے قربانی نہیں کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہمارے مصلی کے عیدگاہ کے قریب بالکل نہ آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں یہ کیا ہیں، یہ کیا ہے قربانیاں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما لنا فیہا، یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی ہے تو اس میں ہمارے لیے پھر کیا ہے؟ یاد رکھنا یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ یہ وہ سنت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو برقرار رکھا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی امت میں بھی شامل فرمایا اور حکم دیا، فرمایا یہ سنت ابراہیمی ہے۔ صحابہ نے عرض کی پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہارے لیے یہ ہے کہ جب تم قربانی کرتے ہو، قربانی کے ہر بال کے بدلے رب ذوالجلال تمہیں نیکی عطا فرمائے، ہر بال کے بدلے۔ بکری پہ جتنے بال ہیں، گائے پہ جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے رب تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو جن جانوروں پہ اون ہوتی ہے ان کا حکم کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا حکم بھی بالکل یہی ہے کہ اون جو ہوتی ہے اس کے ریشے بال دھاگے بالکل باریک ہوتے ہیں اور بکری کی نسبت زیادہ اس پہ بال ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے بال قربانی کے جانور پہ ہوتے ہیں رب ذوالجلال ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے۔
ایک حسنہ عطا فرماتا ہے۔ اس پر یہ دیکھنا بڑا لازم ہے کہ قربانی واجب کس پہ ہے، اور ہمارا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم رسم پہ چل رہے ہوتے ہیں، سنے سنائے پہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ پرانا ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اسی پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں کہ قربانی کس نے کر دی ہے۔ اب تھوڑا سا مسائل کی طرف آتے ہیں کہ قربانی کے مسائل سیکھنا بھی لازم ہے۔ جو مسلمان ہے اور عاقل ہے، اور ان دنوں میں یہ علوم سیکھنا بھی لازم ہے بندے پہ کہ یہ علم سیکھے کہ قربانی واجب کس پہ ہو رہی ہے اور قربانی کس پہ لازم نہیں ہے۔ بعض بات ایسا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ قربانی کی ایک ترتیب بنی ہوتی ہے، ایک سال ابا جی کی طرف سے، اگلے سال والدہ کی طرف سے، اس سے اگلے سال بڑا بھائی کر لیتا ہے۔ یہ اس طرح ترتیب چلتی رہتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر سال ہی والد صاحب قربانی کر دیتے ہیں تو نظام چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک سال والد صاحب کی طرف سے، اگلے سال والدہ کی طرف سے، تو یہ ترتیب ہوتی ہے۔ بعد ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی جانور کو سارے گھر والوں کی طرف سے ذبح کر دیا جاتا ہے، تو یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اس میں جو صورتیں ناجائز ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو بندہ جو ہے وہ گناہگار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں شرطیں ہیں، جس بندے کے اندر وہ شرطیں پائی جائیں، اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ سربراہ ہو گھر کا، یا بڑا بیٹا ہو یا چھوٹا ہو، جو والد صاحب ہو یا والدہ ہو یا بیٹوں میں سے کوئی ہو، یا بہو ہو یا بیٹی ہو، اس میں کوئی بھی تمیز نہیں ہوتی۔ جس پر بھی گھر کے جس فرد پر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں اس پر قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو پھر اس پر یہ کفارہ لازم آتا ہے، وہ گناہگار ہوتا ہے، ترک واجب پر اس کو جو ہے وہ عذاب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ کافر پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ مسلمان ہوا ہی اس دن ہے کہ جب عید کے دن گزر گئے تھے، یعنی 13-14 ذی الحجہ کو بندہ مسلمان ہوا، تو اب اس پر یہ نہیں ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے کہ اس نے چونکہ قربانی نہیں کی تو اب یہ مسلمان ہوا ہے تو اب وہ مسلمان ہونے سے پہلے اس پر واجب ہی نہیں تھی، اس پر لازم ہی نہیں تھی، وہ اس سے بری ہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ مسلمان ہونا اس میں پہلی شرط ہے۔ دوسرے نمبر پر عاقل ہونا۔ پاگل، مجنون، اس طرح دماغی مریض جس کو سمجھ ہی نہیں ہے، دماغ کا مسئلہ ہے، اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی اسی طرح حکم ہے کہ اگر دن گزرنے کے بعد اس کو افاقہ ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ویسے مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے پر قربانی واجب تھی اس نے قربانی نہیں کی، یعنی آج پتہ چلا کہ پچھلے سال بھی مجھ میں یہ شرطیں پائی جا رہی تھی، قربانی تو پچھلے سال بھی واجب تھی مجھ پہ، اب کیا حکم ہے؟ اب حکم یہ ہے کہ وہ اس سال 2 قربانیاں نہیں کرے گا، بلکہ قربانی ایک ہی کرے گا۔ دوسری قربانی کا جو خرچہ ہے، جو اس کی رقم ہے، وہ صدقہ کرنا لازم ہے، یعنی وہ دوسری رقم، یعنی ایک حصے کا جو پیسے ہوتے ہیں وہ صدقہ کرے، یعنی یہ لازم ہوتا ہے۔ قربانی واجب ہونے کے باوجود بندے نے قربانی نہیں کی تو کیا حکم ہے کہ وہ اتنی رقم صدقہ کرے۔ اب کافر جو مسلمان ہوا اس پر بھی یہ صدقہ کرنا لازم نہیں ہے، اور جو پاگل تھا، افاقہ ہوا، اس پر بھی یہ واجب نہیں ہے چونکہ اس پر واجب ہی نہیں تھی۔ تیسرے نمبر پہ ہے بالغ ہونا۔ نابالغ بچہ اگرچہ کروڑوں روپے کا مالک ہے، یعنی ورثے میں والد صاحب کی طرف سے اس کے پاس اتنا مال آیا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، لیکن ایک شرط اس میں نہیں پائی جا رہی کہ وہ بالغ نہیں ہے۔ اب نابالغ پہ بھی قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہے، جب بالغ ہوگا تو پھر اگلی شرائط اس میں دیکھی جائے گی۔ اگلے چوتھے نمبر پہ مقیم ہونا۔
مسافر پہ بھی قربانی دی ہے. اور مسافر جو شرعی مسافر ہو، ان مسائل کو بڑا تھوڑا سا خشکی ماحول ہے، لیکن ان کو سیکھنا چونکہ ہمارے لیے لازم ہے، تو یہ تھوڑا سا اس کی طرف توجہ دیں گے تو مسائل انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گے. اور چیز کو سمجھ نہ آئے تو بعد میں پوچھ بھی سکتا ہے، کوئی بات رہ جاتی ہے یا کوئی اس طرح مسئلہ آ جاتا ہے جو میں بیان نہ کر سکا ہوں، تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. تھوڑی سی توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ملے گا. مسافر جو شرعی مسافر ہو، شرعی مسافر کیا ہے، کون ہوتا ہے؟ گھر سے کم از کم 92 کلومیٹر دور ہو، یا دور جا رہا ہو، رستے میں ہو یا پہنچ چکا ہو، اور 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہو. یعنی یہاں سے بندہ لاہور گیا، یہ نہیں ہے کہ ادھر تھوڑا بہت سفر میں ہو تو وہ مسافر نہیں ہوتا، کم از کم 92 کلومیٹر کے سفر پہ ہو اور اس نے وہاں رکنا. ہاں 300 میٹر. اچھا بانوے کلو میٹر اور 300 میٹر سب وضاحت اس کی فرما رہے ہیں. بل اتنی مسافت پہ ہو تو اس پر قربانی لازم نہیں. بندہ سفر پہ تھا تو آیا گھر واپس اس وقت جب قربانی کے دن گزر گئے تھے. اب یہ نہیں ہے کہ جب قربانی کے دن قریب آئے تو بندہ مسافر ہو جائے، نکل جائے، یہ اس طرح جائے گا تو پھر گناہگار ہوگا. ویسے مجبوری جانا پڑتا ہے، یا پہلے ہی کچھ دن اس کو جانا پڑا، اس طرح مسائل بن جاتے ہیں. تو مسافر تھا تو اس پر قربانی جو ہے وہ واجب نہیں. جب مقیم ہوگا تو پھر اب یہ ساری شرطیں پائی جائیں، پہلا مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا. اس کے بعد اگلی شرط جو ہے وہ بڑی قابل غور ہے اور قابل توجہ ہے. اس میں بعض اوقات غلطی لگ جاتی ہے اور بندہ بعض اوقات آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ میں اس سے بری. وہ ہے صاحب نصاب ہونا، حاجت اصلیہ سے زائد اتنا مال ہو کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک پہنچ جائے. جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے نا، اس پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے. اب اس پر جو نصاب دیکھنا ہے نا، قربانی کی طرح اس کا حکم نہیں ہے. جو زکوٰۃ ہے اس طرح اس کا حکم نہیں ہے. زکوٰۃ پر مال جو ہے اس پر سال گزرنا لازم ہے. یہ ہے نصاب، اس پر سال گزرنا لازم نہیں ہے. 10 ذی الحجہ کو بندہ فقیر تھا، 11 ذی الحجہ کو بندے کے پاس مال آ گیا، حکم کیا ہے کہ اب قربانی واجب ہے. اب نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. اب اس میں کیا کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ بعض چیزیں ایسی ہیں جو زکوٰۃ میں نہیں گنی جاتی. مثال کے طور پہ زرعی زمین جو ہے وہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ زمین جو زرعی ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس کا عشر ہوتا ہے، وہ علیحدہ ایک نصاب ہے. اب اس میں زرعی زمین کو بھی شامل کیا جائے گا. جس کے پاس اتنی زرعی زمین ہو کہ اس کو بیچیں تو نصاب تک رقم پہنچ جائے. اب زمین تھوڑی سی بھی ہو بیچیں تو نصاب سے کہیں بڑھ جاتی ہے، 52.5 تولہ چاندی تک اس کی رقم پہنچ جائے تو قربانی واجب. اس میں یہ ہے کہ بندے کے پاس 2 موبائل ہیں، ایک حاجت اصلیہ ہے، ایک حاجت اصلیہ سے زائد ہے. بندے کے پاس 2 گھر ہیں، ایک حاجت اصلیہ، ایک زائد. یعنی ایسی دکانیں ہیں جو کرائے پہ ہیں، ایسے پلاٹس ہیں جو پڑے ہوئے ہیں. اب ان سب کو مال تجارت کو کاؤنٹ کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ یہ نصاب تک رقم پہنچ رہی ہے یا نہیں. اب یہ کون دیکھے گا؟ صرف گھر کا سربراہ نہیں، گھر میں پہلی 4 شرطیں جن میں پائی جا رہی ہیں، یعنی مسلمان بھی ہیں، عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں اور مقیم، چونکہ گھر میں ہوں گے تو مقیم ہی ہوں گے. اس کے بعد ہر بندہ وہ کاؤنٹ کرے گا، دیکھے گا کہ میرے پاس مال کتنا ہے. کمپیوٹر پڑا ہوا ہے گھر میں جو صرف گیمیں کھیلنے کے لیے، شو پیس پڑے ہوئے ہیں اور اس طرح کھیلوں کا سامان ہے. یہ جو فضول قسم کا مال ہوتا ہے نا، یہ بھی اس میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے. 2 یعنی موبائل اتنے مہنگا موبائل ہو تو ایک ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، 2 ہوں گے تو ایک حاجت اصلیہ سے زائد ہوگا. اس طرح یہ کاؤنٹ کر کے پھر حساب لگا کے آخر میں پھر دیکھیں کہ قرض کتنا دینا ہے، اس کو مائنس کر دیں. خود
کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو وہ اپنی رقم میں لکھیں گے، یعنی وہ اپنے مال میں لکھیں گے. خود کسی کو اگر پیسے دیے ہوئے ہیں تو وہ اپنے مال میں لکھیں گے، تو پھر حساب کر کے اتنی رقم بن جائے کہ جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے. گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کے پاس، بہو کے پاس سونا زیورات ہوتے ہیں پڑے ہوئے ہیں، کبھی کسی نے غور ہی نہیں کیا، دھیان ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں کی. قربانی کا وہ سلسلہ چل رہا ہے تو اسی روٹین سے ہی وہ قربانی کر دیتے ہیں. ان پر علیحدہ، یعنی اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ مرد ہو، عورت پہ بھی واجب ہے، عورت پہ بھی لازم ہے. عورت پہ بھی اگر وہ پہلے والی شرطیں پائی جائیں تو اس کو بھی حساب کرنا ہوگا. اس میں بہت سارے مسائل ہیں اور اس میں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. مسائل تو کافی سارے ہیں، وقت میرے پاس بالکل مختصر ہے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں بہت ساری باتیں آپ حضرات سے میں شیئر کروں. 4 بھائی ہیں جو چاروں کماتے ہیں، مال ایک کے پاس جمع ہے، بڑے کے پاس جمع ہے یا کسی ایک کے پاس. 4 بھائی مثال دے رہا ہوں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھائی بھی. اگر وہ اکٹھے کام کر رہے ہیں، یعنی جو بھی کماتے ہیں ایک کو جمع کروا دیتے ہیں، ان میں قربانی کون کرے گا؟ جس کے پاس مال جمع ہے، یا ان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی قربانی کر دیتا، چونکہ مال بھی اس کے پاس ہے تو وہی قربانی کر رہا ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جب قربانی کا موسم آئے تو پھر اس مال کو دیکھا جائے جو ان کے پاس مال جمع ہے نا. ایک بھائی کے پاس مال جمع ہے، 4 بھائی ہیں، تو پھر وہ مال 4 نصاب تک پہنچنا لازم ہے. یعنی 4 نصاب تک وہ مال پہنچے. 4 نصاب یعنی 4 برابر رقم ہو اور وہ نصاب تک پہنچ جائے. یعنی 52.5 تولہ 4 بار وہ رقم بنتی ہو تو پھر چاروں پہ قربانی لازم ہے. اگر 4 نصاب تک نہیں پہنچتی تو کسی ایک پر بھی واجب نہیں، یعنی ان میں کوئی بڑا یا چھوٹا کوئی بھی نہ کرے، اس کسی پر بھی واجب نہیں ہے 4 نصاب تک پہنچنا. یعنی اگر وہ رقم ان میں تقسیم کر دی جائے تو نصاب تک پہنچ ہی نہیں رہی، تو اس طرح پھر ان پر قربانی جو ہے وہ لازم نہیں ہوتی. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو عمر کے لحاظ سے مسئلہ ہے، یعنی بکرے کا سال گزرنا لازم ہے. ایک سال گزرنا، سال عمر ہونا. یہ 2 دانت والا جو مسئلہ ہے نا، یہ بھی اسی حساب سے رکھا گیا. آج کا دور تو اتنا چلاک لوگ ہیں اور اس طرح کے مصنوعی دانت لگا دیتے ہیں اور کیا کیا چل رہا ہے. یہ دانت کی شرط اس لیے رکھی گئی کہ سال گزرنے کے بعد یہ دانت جو ہے تو وہ آ ہی جاتے ہیں. تو اگر اعتماد ہو، اپنے گھر کا ہو یا بھائی کے پاس ہو یا قریبی وہ کسی کے پاس ہو، تو اس پر سال گزرا یہ مکمل اس پر اعتماد ہو، قربانی کر دیں اگرچہ 2 دانت نہیں. اس میں ایک اور بات بڑی قابل غور ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوا قربانی کے دوسرے دن 11 ذی الحجہ کو 12 بجے پیدا ہوا. اگلے سال یہ قربانی پہلے دن نہیں کر سکتے، دوسرے دن 12 بجے سے پہلے نہیں کر سکتے. جب وہ وقت آئے گا 12 بجے کے بعد دوسرے دن قربانی جو ہے وہ اس پہ کرنا جائز ہو جائے. یعنی یہ بڑی عمر کی بڑی احتیاط کی بڑی ضرورت ہے. ایک دن بھی کم ہوا، لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ 10 12 15 دن بعد بچہ پیدا ہوا تھا تو سال کا، تو یہ سال کا نہیں ہے. ایک دن تو کیا 1 گھنٹہ بھی اگر قربانی پہلے کر دی، شرط نہیں پائی گئی، تو قربانی جو ہے وہ کسی کی بھی نہیں. اچھا، جو ہم حصہ ڈالتے ہیں ایک گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، حصہ ڈالتے ہیں تو جو 7 افراد ہیں، 7 حصے دار ہیں، ان 7 میں سے ہر ایک کا 7واں حصہ رقم دینا لازم ہے. یعنی 6 بندوں نے پیسے مکمل دے لیے، ایک بندہ تھوڑا سا نارمل تھا، کہا کوئی بات نہیں تم تھوڑے سے کم دے دو. اب جب ایک کم والا آ گیا تو پھر وہ مسئلہ سارا خراب ہوا، کسی ایک کی بھی قربانی نہیں.
ہر ایک کا 7واں حصہ دینا برابر برابر یہ لازم ہوتا ہے. اس میں اگر کوئی کمی ہوئی تو پھر خرابی آ گئی. اور 7 افراد میں کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ جس کا عقیدہ باطل ہو. صحابہ کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، یا ایسی مبارک ہستیوں کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ بولنے والا بندہ نہ ہو، بد عقیدہ شخص نہ ہو. سارے اہل سنت کے افراد ہوں. اور ان میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی ایک حصے دار جو ہے اس کا سود کا کاروبار ہے، ناجائز دھندا ہے، وہ بھی حصے دار ہے، تو پھر حکم کیا ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ. اس قربانی میں حصہ نہ ڈالو جس میں سودی کاروبار والا بندہ ہو. یعنی یہ ہم ہر بندے سے انٹرویو نہیں کر سکتے تیرا کاروبار کیا ہے، تیرے ذرائع آمدنی کیا ہے. تو جن کا ایسا کاروبار ہوتا ہے بعض اوقات لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، یہ واضح ہوتے ہیں. تو میں جب پتہ ہو تمہیں کہ یہ کوئی سودی کاروبار والا شخص ہے یا کوئی بد عقیدہ شخص ہے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی نازیبا یا غلط عقیدہ رکھنے والا بندہ ہے، تو پھر حکم کیا ہے؟ اس قربانی میں حصہ نہ ڈالو کہ تم پیچھے ہٹو. اسی طرح جو زرعی زمین کے اعتبار سے جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ زرعی زمین اگر بندے کے پاس ہے تو اس پر بھی یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ بیچنے سے نصاب تک پہنچ رہی ہے یا نہیں. نصاب تک پہنچے گی تو اس پر بھی قربانی جو ہے وہ لازم ہوگی، اسے قربانی جو ہے وہ کرنا ہوگا. اس طرح بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن کی طرف یعنی نگاہ کرنا ضروری ہے. یہ شرطیں 5 شرطیں ہیں جو میں نے عرض کر دی. مسلمان عاقل بالغ اور مقیم اور صاحب نصاب ہونا، جس میں یہ شرطیں پائی جائیں اس پر لازم ہے کہ قربانی کرے. اگر قربانی نہیں کرے گا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکی دی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے. تو اس واسطے لازم ہے کہ ہم چونکہ سارے مسلمان ہیں، ہمیں یعنی قربانی کے لحاظ سے احتیاط بھی کرنی چاہیے، اور اگر نصاب تک پہنچ جائے رقم تو پھر قربانی ضرور کرنی چاہیے. تو اس واسطے میں انہی الفاظ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. دعا کر رہا ہوں رب ذوالجلال جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. نہیں، قربانی میں یہ جب سونے کا اعتبار کریں گے تو پھر تو بڑا لمبا کام ہو جائے گا. تو یہ چاندی کا ہی حکم دیا گیا. جب شریعت میں چاندی کا حکم ہے تو پھر ہمیں یہاں نہیں اجازت کہ ہم کہیں کہ سونے کا اعتبار زکوٰۃ میں ہوتا ہے. تو چونکہ اس میں بھی فرق یہی ہے، ایسی کئی چیزیں ہیں جو زکوٰۃ میں نہیں کاؤنٹ کر سکتے، ادھر کاؤنٹ کر دیے، ادھر دیکھنا ہے. یعنی جس طرح میں نے زرعی زمین کے لحاظ سے کہا تو یہ تھوڑا سا مختلف ہے. اس واسطے یہ اس کی تقریباً رقم جو میرے علم کے مطابق تقریباً 90,000 کے قریب بنتی ہے، 90-95,000 کے قریب. اگر کوئی بندہ پوچھا جا سکتا ہے. 52.5 تولہ چاندی کا آپ ریٹ چیک کر لیں، نیٹ سے بھی پتہ چل سکتا ہے، دیگر شہر سے بھی پتہ کر سکتے ہیں. تو تقریباً 90-95,000 بنتا ہے. تو جس کے پاس اتنی رقم ہو یا اتنی رقم کا مال ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ قربانی کرے. ہاں، بال نہ کٹوانا مستحب عمل ہے. نہیں کٹوائیں گے تو ثواب ملے گا. اگر کٹوا لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یعنی کٹوانا، اس پر یہ سختی نہیں کر سکتے کہ بالکل نہیں کٹوانے. اگر کوئی بال کٹواتا ہے تو اس پر بھی عذاب نہیں ہے. ہاں، اگر نہیں کٹواتا تو پھر ثواب ضرور اسے ملے گا. یعنی اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جو قربانی جس نے کرنی ہے اس پر لازم ہے کہ بال نہ کٹوائے. نہیں، لازم نہیں ہے. اگر کٹوا لیتا ہے تو اس پر گناہ بھی نہیں ہے. نہیں کٹواتا تو وہ ثواب کا ضرور مستحق بنے گا. یعنی حکم اس طرح ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے بارے میں جی اچھا والد صاحب سود کا کاروبار کرتے تھے اور وہ فوت ہو گئے.
اب دیکھا جائے گا کہ یہ اب جو بچہ ہے اس کے ذرائع آمدنی کیا ہے، یعنی اس کا اگر جائز کاروبار ہے، وہ سلسلہ کر رہا ہے، تو والد کا حکم اس پر نہیں لگتا، یعنی اس کا اپنا عمل ہے وہ ساتھ لے کے قبر میں چلا گیا، تو اب یہ چونکہ اپنے سیدھے رستے پہ ہے تو اس پر وہ حکم ہم نہیں لگائیں گے، اور لگتا بھی نہیں ہے۔ ہاں اس رقم کا جو وزن ہے نا، بوجھ ہے، اسی پہ ہوگا، چونکہ یہ نہ کماتا ہو، یہ بھی اسی ذہن کا ہو، تو پھر دیکھا جا سکتا ہے، ورنہ ہم اس طرح یعنی کہ نہیں لگتا کہ والد صاحب کا ورثے میں، تو چونکہ ظاہری بات ہے وہی رقم اس کو بھی ملے گی، تو اگر وہی بندہ ہوتا تو پھر اس پر کوئی ہو سکتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے علم کے مطابق اب بیٹے پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، جس نے کمایا ہے، جس نے سودی کاروبار کیا ہے، اس کی پوچھ گچھ میرا خیال ہے اسی سے ہوگی، واللہ عالم۔ ہاں جو دیکھنے میں واضح نظر آئے، یعنی کانا پان، تم کٹی ہوئی، یعنی کہ تیسرا حصہ کم از کم وہ اس سے کم ہی ہو، اگر زیادہ ہوگا تو پھر یعنی اگر اس کا اتنا کان کٹا ہوا ہے کہ دور سے وہ نظر آتا ہے، عیب نظر آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم بے عیب جانور تلاش کرتے ہو نا، یہ جانور قربانی کا بھی تمہیں ایک سبق دیتا ہے کہ جب مجھے بے عیب تلاش کر رہے ہو، اپنے عیب ختم کیوں نہیں کر لیتے؟ آیا یعنی قربانی ہمیں ایک سبق دے رہی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں عیب نہ ہو، یہ عیب نہ ہو، یہ نہ ہو، اتنا نہ ہو۔ قربانی ہمیں جاتے جاتے یہ کہہ جاتی ہے کہ میں تو بے عیب ہوں، تو نے تلاش بھی کر لیا، اپنے عیبوں پہ غور کرنا، تو بھی بے عیب ہو جائے، تو یہ چیز لازم ہے۔ ہاں ان کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، چونکہ ہمارا اہل سنت کا موقف بھی یہ ہے، تابعین سے چل کر یہ سلسلہ آ رہا ہے، تو یہ فضول کی بحث ہے، تو یہ جب ہمارے ائمہ نے یہ چیز دے دی، جب ہمارے فقہاء کرام یہ کر رہے ہیں، تو اس پر ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم چوں چرا کریں کہ یوں نہیں یا نہیں، جب ہم دوسری ساری چیزیں، نماز کوئی ہم پہ نازل ہوئی ہے، قرآن ہم پہ، یہ تو صدیوں سے چلا ہے، بزرگوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، جب جہاں انہوں نے کی ہمیں جو آج بیان کر رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، یہ بھی تو ادھر سے چل کے آیا ہے، انہی بزرگوں نے بتایا کہ یہ بھینس گائے کے حکم میں ہے، اب کہ نہیں یہ نہیں ہے، یہ لے لیتے ہیں، یہ نہیں ہمارے ذہن میں آتا، پورا سال بھینس کا اور اس کا گوشت جائز تھا، قربانی کے دن کہہ دیں کہ نہیں یوں ہو گیا، تو اس پر یہی چیز ہے، تو دعا کر رہا ہوں اللہ عمل کی توفیق دے۔ جی جی اللہ یہ مسئلہ میرے نا دوران بیان کئی بار ذہن میں آیا، پھر وہ ذہن سے نکل گیا، تو یہ چیز میں ابھی چونکہ جمعہ پہ میں نے بیان کیا تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے کہ میں نے پہلی قربانی کرنی ہے، تو ابا جی زندہ ہیں، تو یہ بے ادبی نہیں ہوگی کہ میں اپنی قربانی کروں، ابا جی زندہ ہیں تو میں اپنی کر لوں، جی ابا جی کی نافرمانی ہو جائے گی، ابا جی کے ہوتے ہوئے میں کون ہوتا ہوں؟ نہیں، ابا جی صاحب نصاب ہیں تو وہ اپنی کریں گے، اگر اولاد میں سے بڑا بیٹا نہیں چھوٹا صاحب نصاب ہے تو بڑے نہیں کریں گے، چھوٹا ہی کرے گا، جو صاحب نصاب ہوگا وہی۔ ہاں بیٹے پہ قربانی واجب تھی، اس نے کہا میں اپنی نہیں کرتا، اس سال چونکہ میرے پہ پہلی دفعہ واجب ہوئی ہے تو میں حضور کی قربانی آپ کے نام کی کر دیتا ہوں، یا غوث پاک کے نام کی کر دیتا ہوں، پھر اگلے سال والد صاحب کی طرف سے کروں گا، پھر اپنی شروع کروں گا، تو اس طرح قربانی نہیں ہوگی، قربانی واجب ہے، واجب ادا کرے گا، اس کے بعد پھر کر سکتا ہے۔ ہاں ایک اور مسئلہ جو بڑا قابل غور ہے، چند مسلمانوں نے مل کر ایک بکرا خریدا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کر دی، تو یہ اچھا عمل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے سال بھی قربانی کی ہے نا، ہر سال ہی 2 قربانیاں کی، اپنی طرف سے، اپنے اہل بیت کی طرف سے، اور اپنے غریب غلاموں کی طرف سے۔ جب حضور نے اپنے غریب غلاموں کو یاد رکھا تو آج حق تو بنتا ہے نا صاحب ثروت جو لوگ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی کر دیں۔ تو یہ چیزیں جو عرض ہوگی، دعا کر رہا ہوں رب ذوالجلال کی توفیق دے، ہماری